ضد تانے تار ناول قسط نمبر 7۔ بختیار خاموشی سے صوفے پہ بیٹھا تھا، جبکہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ایک دوسرے میں سختی سے مقید کیے وہ دونوں ہاتھوں کی اس مٹھی کو لبوں پر رکھے بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ جان درخنے کمرے کے وسط میں کھڑی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بختیار خان نے آئی برو جھکا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں کے نیچے رو رو کے ایک سرخ لکیر کھینچ گئی تھی، جبکہ رونے کے ہی سبب آنکھیں سوج گئی تھیں۔ بوجھل بوجھل آنکھوں، سرخ ناک اور تقریباً غصے سے وہ بھیڑتی ہوئی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بختیار نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے کپڑے میلے ہو چکے ہیں۔ بختیار خان نہ کچھ بولنے کی قسم کھا کر آئے ہو، وہ بھڑکی جبکہ وہ گہرا سانس بھر کے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے عین سامنے آ گیا کہ وہ گردن اٹھا کے اسے دیکھنے لگی، اور اگر پیچھے سے دیکھا جاتا تقریباً اس کے وجود کی سائے میں مکمل ڈھک چکی تھی وہ۔ سائیں اتنا غصہ کر کے کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ وہ نرمی سے بولا۔ اگر وہ اس کے حلیے پر توجہ دیتی تو وہ کبھی اتنا بکھرا اتنا الجھا ہوا اس تک نہیں پہنچا تھا۔ درخنے نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے جو وہ اس کے چہرے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ مجھے اذیت مت دو بختیار، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تمہارے ناحق ظلم سہوں۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی چیخی۔ پھر اور کون سہے گا؟ اس کی کلائی اپنے ہاتھوں کی طاقتور گرفت میں اس نے سختی سے جگڑی اور ایک دم کھینچا۔ وہ اس کے چٹانی سینے پہ آ لگی، جبکہ بختیار نے ہی اس کی وہی کلائی موڑ کے اس کی پشت سے لگا کے اسے جیسے خود میں لوک کر لیا۔ درخنے خود کو چھڑانے کی تگدوں میں بے چینی سے ہوتی اپنی آزادی کی طلب میں اپنا پورا جوش لگا رہی تھی۔ ایک آپ ہیں، ایک میں ہوں، ہم دونوں کے بیچ مظلوم صرف آپ ہیں اور میں ظالم۔ جب کہانی کا آغاز ہی اس طرح ہوا ہے تو کہانی کا اختتام بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن سچ سنیں گے تو تھکا ہوا ہوں، جسمانی طور پر ذہنی طور پر۔ اگر آپ ایک اچھی بیوی کی طرح مجھ پہ اپنے وقت کا تھوڑا بہت احسان کر دیں تو یہ بندہ ناچیز آپ کے احسان کی بہت قدر کرے گا۔ نرمی سے اس کے سرخ ہوتے گالوں پر اور چہرے کے ایک ایک نقش پر وہ اپنی انگلی سے ایک کہانی سی لکھتا، اس کے بدحواس کرنے کی مکمل سازش میں تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تمہاری یہ تھکاوٹ اور تمہاری یہ قدر، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں یہاں کیوں رہوں؟ تم مجھے قبرستان میں چھوڑ کے جاتے رہے ہو، تم اس جگہ کو اندھیرے میں چھوڑ کے جاتے رہے ہو۔ ہاں، وہ چیخی، تاکہ اس قبر میں سوئے تمہارے رشتہ دار کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور میں جو ایک زندہ انسان، سانسیں بھرتا انسان، تم مجھے پاگل کرنا چاہ رہے ہو بختیار؟ وہ روتی بلکتی اس سے خود کو آزاد کرنے لگی، مگر بختیار خان کے چٹانی وجود کے آگے وہ صرف ایک نازک سی کلی تھی جو ایک قبر کو دیکھ کر اتنا احتجاج کر رہی تھی۔ لبوں پر انگلی رکھ کر مزید اسے کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔ بس چیخا نہ کرے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی، جبکہ درخنے کو لگا وہ اپنے بال نوچ لے گی۔ وہ یہاں مر رہی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ وہ اتنے عرصے سے اندھیرے میں ایک قبر کے ساتھ تھی اور انسان پر اس بات کا رتی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ درخنے خاموش ہوگی، آنکھ سے بے بس آنسو گال پر گرا اور وہ بچوں کی طرح سر جھکا کر رونے لگی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ہار کر رو دے۔ دوسری طرف بختیار نے گہرا سانس بھرا۔ اچھا ٹھیک ہے، بات چیت کرتے ہیں، بیٹھیے ادھر۔ اس نے اسے بٹھایا۔ کچھ کھایا ہے آپ نے؟
وہ اس کے قدموں میں بیٹھا پوچھ رہا تھا، دے دو اس قبر کی مٹی، کھا لوں گی میں۔ وہ بھڑکی۔ بختیار نفی میں سر ہلانے لگا۔ کبھی جو آپ سنجیدہ ہو جائیں۔ وہ اٹھ کر روم فریزر کے پاس گیا۔ درخت مٹھیاں بھینچیں اس کی پشت کوڑنے لگی۔ کون سا مزاحیہ لطیفہ تھا اس میں جو وہ یہ کہہ رہا تھا؟ اس کے بس میں ہوتا بختیار خان کی جان لے لیتی۔ مجھ پہ ایک قتل جائز ہو تو میں تمہیں مار کر قصہ ہی ختم کر دوں۔ درخنے نے غصے سے آنسو رگڑ کے صاف کیے، جبکہ بختیار بے ساختہ ہنسنے لگا۔ اس نے تو کین اٹھائے اور ساتھ کچھ سنیکس اور سینڈوچز تھے، وہ لے کر وہ اس کے نزدیک آ گیا، جبکہ دوسری طرف سے فروٹس بھی اٹھا لیے۔ آپ کے ہاتھ سے قتل ہونے کا بھی مزہ آئے گا۔ آپ یہ شوق پورا کریں، میں کرواؤں گا۔ وہ سکون سے بولتا اس کی جانب جوس بڑھا گیا، جبکہ خود ایک کین کھول کر سکون سے گھونٹ بھرا تو ایسا لگا اندر جلتی آگ پہ پانی پڑ گیا ہو۔ درخنے نے چہرہ موڑ لیا۔ خانم، اتنا غصہ اور اتنی سی صحت، کچھ عجیب بات نہیں؟ میں نہیں چاہتا آپ کی صحت خراب ہو، کچھ کھا پی لیا کریں تاکہ اچھے سے لڑ سکیں گی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا بولا، جبکہ درخنے کی بس ہو چکی تھی۔ وہی جوس کا گلاس پکڑ کے کھینچ کر اس نے دیوار گیر آئینے پہ مارا۔ بختیار کے پشت پر چھناکے سے آئینے کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ درخنے اس کی آنکھوں میں اسی جنون سے دیکھنے لگی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ بولی تھی۔ بختیار کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس نے سر ہلایا اور جو ٹرے بنا کے لایا تھا اگلا بار اس کا تھا، پوری ٹرے ایک ہی ہاتھ سے کمرے کے فرش پر پھینکی۔ نرم کارپیٹ ہونے کے باعث اس ٹرے کا زیادہ نقصان نہ ہوا، لیکن کارپیٹ پہ جگہ جگہ تباہی کے اثرات پڑے تھے۔ آپ کو عزت راست نہیں آ رہی؟ مجھے بھی زیادہ عزتیں دینے کا شوق نہیں، اس نے ایک دم کہتے درخنے کی حیران بے ساختہ پریشان ہو جانے والی نظروں میں اپنی سرخ نظریں گاڑی، اور اچانک ہی اسے بیڈ پر دھکیل کر وہ اس پر قابض ہو گیا تھا۔ بختیار، چھوڑو مجھے۔ درخنے اس کی سخت گرفت کی وجہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ رہیں گی تو آپ یہیں، وہ برہم ہوتا بولا، اور یہ میرا حکم ہے جس کی خلاف ورزی آپ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ وہ خود دھاڑا تھا۔ درخنے کو لگا اس کے رنگ اڑ گئے، آنکھوں میں خوف سا بھر گیا۔ آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ قبر آپ کی ہی ہے، آپ کے لیے خاص بنوائی گئی ہے درخنے سائیں، تاکہ آپ کو مار کو اس میں دفنا دوں تو اتنا پھڑپڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا منہ جکڑ کر بولا، جبکہ درخنے کی زبان پہ تالے لگ گئے۔ ایک بات اور کتنی بار سمجھاؤں آپ کو، میرے سامنے مت چیخا کریں، اور یہ جو آپ اپنے غصے کا اظہار کرتی ہیں نا، میرے موڈ کو دیکھ کر کیا کریں، کہیں آپ کے یہ شارگ ہی نہ دبا دوں میں۔ وہ دانت پہ دانت چڑھائے شعلہ سا بنا ہوا تھا۔ درخنے کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، آنسو آنکھوں سے متواتر نکلنے لگے۔ بختیار ایک دم سیدھا ہوا، وہ زرینے کا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ درخنے اس کے ہٹنے کے باوجود بھی نہیں اٹھی، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر وہ اس سے پشت پھیر گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے قبروں سے، تم یہاں مت چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گی، وہ بامشکل بولی تھی۔ بختیار اس کے پہلو میں ہی لیٹ گیا اور نرم و ملائم لحاف کو دونوں پر کھینچ لیا، اس کی پشت سے بازو ڈال کے اسے خود سے نزدیک کرتے۔
وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر گہرے سانس بھرنے لگا۔ یہ زیادتی ہے، تم میرے ساتھ۔ ایک دم بختیار نے گرفت کو سخت کیا۔ پلیز کچھ مت بولیں، اسی طرح بچوں کی طرح بولیں گی تو مجھے معصوم لگیں گی۔ سوچتا ہوں کچھ، فی الحال سو جائیں، تھک گئی ہوں گی، وہ نرمی سے بولا۔ جیسا کہیں گے ویسا ہو جائے گا، مراد سر جھکا کر بولا۔ میرا دل نہیں مراد خان انہیں یہاں سے لے جانے کا، وہ بولا تو مراد نے اس کی جانب سر اٹھایا۔ خان، وہ ایک لڑکی ہے، ان کے اعصاب آپ کے یہاں گاؤں کے کسی بھی پٹھان مرد کی طرح نہیں ہے، انہیں یہ خوف یہاں رہنے نہیں دے گا، مراد بولا جبکہ بختیار نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس دروازے کے آگے دیوار بنوا دو۔ سرخ چہرے اور تقریباً اذیت سے وہ یہ بات کہہ رہا تھا، مراد جانتا تھا۔ خان، وہ حیرانگی سے بولا۔ ہاں خان، یہ ضروری ہے۔ خان، آپ بڑے خان کو چھپا نہیں سکتے، وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہماری پہچان ہے، آپ انہیں چھپا دیں گے؟ مراد نے احتجاج کیا، وہ سر تھام گیا۔ یہ تو سچ تھا، وہ اپنے باپ کی نشانی کو مسخ کیسے کر دیتا۔ خان، ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو؟ مراد کو جھجکتے ہوئے بولا۔ تمہاری بات کا برا ماننا ہوتا تو میں یہاں اتنا بڑا مسئلہ تم سے ڈسکس نہ کر رہا ہوتا، وہ ناگواری سے بولا۔ مراد نے سر ہلایا۔ آپ انہیں پرویز خان کے ہاں لے جائیں، اکبر خان یا اس کے بیٹوں کو کسی صورت اس حویلی کا شک نہیں ہوگا، جبکہ یہاں میں نے اکثر انجان لوگوں کو دیکھا ہے، یقیناً ہماری یہ حویلی ایک مضبوط قید خانہ ہے، لیکن خان، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب اندر والا باہر جانے کو راضی ہو اور باہر والا اندر والے کو لینے آیا ہو، ہماری چوک ہمیں کمزور نہ کر دے، وہ بولا۔ بختیار سنجیدگی سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ نہیں، اس نے بات ہی مسترد کر دی جس کا مراد کو 100% یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ پرویز خان جب تک مورے سے معافی نہیں مانگیں گے ہم میں سے کوئی وہاں نہیں جائے گا، وہ سر جھٹک کر بولا۔ لیکن خان، آپ واقعی زیادتی کر رہے ہیں، ایک لڑکی کو یہاں اس طرح قید کر کے، اور خود آپ دو دن غائب رہتے ہیں، زیادہ حمایتی مت بنو، وہ بھڑکا۔ مراد چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، گاڑی نکالو، وہ اسے گھورتا ہوا حکم دینے لگا۔ پرویز خان، وہ حیرانگی سے دریافت کرنے لگا کہ واقعی پرویز خان کے ہاں جایا جا رہا ہے، لیکن بختیار کی سنجیدگی نے اس کی ہوائی نکال دی تھی۔ پہاڑ پر جانے کی تیاری کرو خان۔ مراد صوفے پہ بیٹھ گیا۔ پہاڑ کی تقریباً اونچائی پر ایک ہٹ اس نے اپنے شوق سے بنوائی تھی، اور وہاں کا ٹیمپریچر اتنا مشکل تھا کہ وہ لوگ جب بھی جاتے تھے معلوم نہیں کس طرح رہ لیتے تھے اس سردی میں، اور وہ ایک نازک سی لڑکی کو وہاں لے جانے کی بات کر رہا تھا۔
ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، نہ لے کر جاؤ، میرے باپا کچھ نہیں جا رہا، وہ یہیں رہے گی پھر۔ وہ سر جھٹک کر مڑ گیا۔ ٹھیک ہے، میں نکالتا ہوں گاڑی۔ مراد دانت پیستا اٹھا اور جاتے جاتے رکا۔ کان، دوستی کے ناطے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو۔ بختیار بھی مڑ کر اسے دیکھنے لگا، لیکن جب تک بختیار اجازت نہ دیکھتا وہ بولتا نہ۔ بکو، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اسے گھور رہا تھا۔ نہایت کمینے آدمی ہیں آپ، کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ بختیار کا دل کیا اپنی پشاوری چپل کھینچ کے اس کی پشت پر مارے۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، بہت۔ تمہیں میرے خلاف جانے کا شوق ہو گیا ہے، بتاتا ہوں تمہیں اچھے سے۔ وہ بڑھ کر، جبکہ مراد غصے سے گاڑیاں نکلوا چکا تھا، بختیار پلٹ کے دڑکنے کو لینے چلا گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو جیسے کافی تھکاوٹ اتر گئی تھی، لیکن بھوک بہت شدت سے لگ رہی تھی، اور وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھی تو ارد گرد کا منظر یکسر مختلف تھا۔ یہ لکڑی کا کمرہ تھا جو سائز میں تھوڑا چھوٹا تھا۔ بیچ میں وائٹ بیڈ پڑا تھا جس پر درخنیں بیٹھی تھی، جبکہ بیڈ کے سامنے 2 چیئرز تھے جو کہ خود سفید رنگ کی تھیں، بہت خوبصورت، اور بیچ میں سفید ہی چھوٹا سا ٹیبل پڑا تھا۔ فرنیچر نام کے کمرے میں بس اتنی ہی چیزیں تھیں۔ اس نے ایک طرف دیکھا، پوری دیوار میرر کی تھی، اور باہر کا منظر ایسا تھا کہ وہ دل تھام گئی۔ کوئی سکون سے بیٹھا اس کی یہ حرکات دیکھ رہا تھا، جبکہ اس شیشے کی دیوار سے باہر صرف بادل دکھائی دے رہے تھے۔ درخنیں ٹرانس کی سی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھی اور شیشے کی دیوار کے پاس آ گئی، اور جیسے ہی نیچے دیکھا چیخ اٹھی۔ نیچے صرف کھائی دکھائی دی، نیچے صرف گہری کھائی تھی، اور مڑی تو دوبارہ چیخنے کا دل کیا، لیکن اسی شکل کی پہچان تھی، وہ چیخ نہ سکی۔ بختیار کو اس پر کافی غصہ تھا۔ صبح کی نسبت اس وقت وہ قدرے فریش لگ رہا تھا۔ بکھرے بال نہیں تھے، گریبان کھلا نہیں تھا۔ نیوی بلو سوٹ میں وہ سنجیدگی سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے آپ نے ہم دونوں کو ہم کہا، وہ طنزیہ لہجے میں بولتا اٹھا، اور جس بستر کو ابھی درخن نے چھوڑا تھا وہاں لیٹ گیا، اور بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ فی الحال وہ اسے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ اسے یہاں لانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے نخرے مت دکھاؤ، یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ درخنیں غصے سے بولی۔ کبھی آپ کی انرجی گھٹتی ہے، کبھی چپ رہنے کا بھی سوچ لیا کریں۔ وہ آنکھوں پر سے بازو ہٹاتا بولا۔ درخنیں ایک قدم دور ہوئی، منہ بنا کر اسے دیکھتی رہی۔ میں یہاں سے بھاگ سکتی ہوں، اس نے گویا اطلاع دی۔ بھاگ جائیں، وہ برجاستہ بولا۔ درخنیں غصے سے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکلتی کہ سامنے مراد، اس کا چمچا، اور اس کے ساتھ ایک اور خوبرو نوجوان بیٹھا تھا۔ دونوں کچھ کھا رہے تھے۔ درخنیں ایک دم اندر ہو گئی۔ وہ تو کبھی ملازموں کے سامنے نہیں گئی تھی، نہ ہی کسی اور کے سامنے، ان کی حویلی میں اجازت ہی نہیں تھی۔ بختیار نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا، اور بنا کسی بات کو اہمیت دیے وہ تکیہ سائڈ سے اٹھا کے منہ پر رکھ چکا تھا۔ درخنیں کو سردی سی لگنے لگی۔ وہ بختیار کو دیکھنے لگی۔ اس کی شال صوفے پہ پڑی تھی، جبکہ خود وہ معلوم نہیں کس بات کا احتجاج کر رہا تھا جو ایسی حرکتیں کر رہا تھا۔ درخنیں نے سردی سے کانپتے ہوئے اس کی شال اٹھا لی۔ خوشبو میں بسا ایک جھونکا اس کی ناک سے ٹکرایا۔ یہ خوشبو بے شک لاجواب تھی۔ بختیار نے تکیہ نہیں اٹھایا تھا۔ درخنیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اسے ایک عذاب سے نکال کے دوسرے میں لے آیا تھا۔ کم از کم
اب وہ اس قبر والی حویلی میں تو نہیں تھی، اسے بس اتنی تسلی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ رگڑتی خود کو اس شال میں چھپانے لگی، مگر بھوک تھی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ بھائی مراد کے پاس سامان ہے، اس سے لے لے۔ یعنی وہ جاگ رہا تھا؟ وہ حیران ہوئی۔ میں 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 خود جاؤں باہر؟ وہ بولی۔ بختیار نے تکیے چہرے پر سے ہٹایا اور اس کی جانب کروٹ لے لی۔ اپنی شال میں لپٹی وہ اسی شال کے رنگ جیسی لڑکی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ آہستگی سے وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا، جبکہ درخنے کا منہ بن گیا۔ آپ اتنی معصوم ہیں نہیں جتنا اس وقت بن رہی ہیں۔ اس کا منہ بنتا دیکھ وہ بولا۔ درخنے نے چہرہ ہی موڑ لیا۔ چاہے آپ کے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں، مراد اور علی میں باہر، وہ آپ کو کھانے کے لیے کچھ دے دیں گے۔ یہ الگ بات ہے میرے ہاتھ سے کھانے کی تمنا ہے تو ذرا کھل کر اظہار کرے۔ ایسی کوئی تمنا نہیں مجھے، اور خدا نہ کرے ایسی تمنا کبھی مجھے ہو۔ تم سے لڑنے کے لیے مجھے خوراک کی ضرورت ہے، اور میں باہر جاؤں ان دونوں کے سامنے؟ وہ پھر سے کنفیوز دکھائی دینے لگی۔ بختیار کے ماتھے پر بھی بل ڈلے، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ بابا جانی اور لالا جانے نہیں دیتے۔ پردے کی بنا وہ بہت بھڑکتے تھے۔ شہریار لالا نے تو پریورش کو مارا بھی تھا، اس بات پر بس مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بے دھیانی میں اسے اپنی بات شیئر کرنے لگی۔ جائیں لے لیں ان سے، بھائی ہیں وہ میرے، بختیار سمجھتے ہوئے سر ہلا کر بولا۔ لیکن ملازموں کے سامنے؟ درخت نے کافی سختی سے وہ اسے ٹوک گیا تھا۔ وہ تھم گئی۔ مراد میرے ساتھ بچپن سے ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، نہ ہی آئندہ آپ اسے ملازم سمجھیں گی اور نہ کبھی کہیں گی۔ کچھ سختی سے وہ نرم بات کہہ گیا، جبکہ درخت نے چپ ہو گئی۔